طلاق مبارک، شادی مبارک تو سنا ہے آپ نے، یہ طلاق مبارک کیا ہوتا ہے؟ سونے پہ سہاگا، ماں اور بیٹی کو ایک ہی دن طلاق ہو گئی، ایک گھر میں دو دو عورتوں کو طلاق ہوئی پڑی تھی، گھر کی کیا صورتحال ہوگی؟ بتانے والے بتاتے ہیں یہ واقعہ کاموں کی یا مریضے کا ہے۔ واقعہ کو یوں پیش آتا ہے کہ گھر میں ایک ہی لڑکی تھی، نہ لڑکی کا کوئی بھائی تھا نہ لڑکی کوئی بہن تھی، تو ماں نے بڑے نازوں سے بڑے نخروں سے پالا تھا۔ باپ اکثر کہتا تھا اللہ کی بندی اس کے لیے پریشانی پیدا مت کر، اس کو گھر گرہستی کے طریقے سکھا، کچھ سلیقے سکھا، کو کھانا پکانا سکھا، اٹھنے بیٹھنے کا ہنر بتا، یہ کل کو اس بہا کے دوسرے گھر جانا ہے اس نے۔ اور جو بات ابو کہتے تھے نا، ماں نے کبھی وہ بات نہیں مانی تھی، اور جس بات سے ابو منع کرتے تھے نا، وہ کام تو ماں نے لازمی کرنا ہے۔ آخر بڑی ہوئی، جوان ہوئی تو شادی کر دی۔ شادی سے پہلے ماں نے اچھی ٹیوشن دی مجھ کو۔ اب جو لڑکی نے شادی کے بعد اگلی صبح جب اٹھی ہے تو ماں کو پورا تفصیل سے بتایا کہ گھر میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس کی حکومت ہے گھر میں، فلاں فلاں جو گھر میں ہے۔ ماں نے چسکے لے کہانی سنی اور مسالے لے کے لگا کر مجھ کو اور بتایا، کیونکہ ماں کی ماں بھی یہی بتاتی کرتی تھی، یعنی اس کی نانی بھی یہی کرتی تھی۔ وہ تو ابو اچھے تھے، بھلے مانس آدمی تھے، ٹھنڈے مزاج کے تھے، ماں سے کچھ کہتے نہیں تھے، اور ماں ابو کی بات سنتی بھی نہیں تھی۔ اب ماں کہتی ہے یہ ہفتے 10 دن بعد تم کو کچن میں بڑھا دیں گے، تم سے میٹھا پکوائیں گے، تم نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، تم نے کچن اپنے انڈر نہیں کرنا، تم نے مہارانی رہنا، بن کے رہنا جیسے گھر میں مہارانی تھی۔ کوئی تم کو اگر پانی بھی مانگے نا ایک گلاس تو اٹھ کے نہیں دینا پانی، کہنا مجھ کو یہاں پہ درد ہے، سر درد ہے، پاؤں درد ہے، کمر درد ہے، کوئی نہ کوئی درد چکرا کے بہانہ لگا دینا۔ اور جب زیادہ مسئلہ بنے نا تو تم نے کچن میں تم کو پیار سے یا غصے سے لے کے جائیں کام کے لیے، تم نے بے ہوش ہو جانا بس۔ اب ماں کی ٹیوشن تو کام کر رہی تھی، لڑکی ٹیوشن لے رہی تھی، انہوں نے بھی کوشش کی ہاں بھائی اب بہو کے ہاتھ کھانا کھانا ہے، بہو نے وہ سارے کام کیے جو ماں نے بتائے تھے۔ شوہر غصہ بھی ہوا، پیار سے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنا گھر خراب مت کرو، بڑوں کے سسٹم ہے کہ تم گھر مت سنبھالنا، کچن مت سنبھالنا، کچن کے لیے کام لکھ لوں گا میں، ابھی بس تو سی نا تم میٹھا بنا دے۔ لڑکی نے نا ٹس سے مس نہ ہل کے نہ دیا، کھانا نہ بنا کے دیا۔ لڑکے غصہ بہت تھا، لڑکا برداشت کرتا گیا، جو نہیں ہے، لاڈلی تھی، اکلوتی ہے، لیکن لڑکی کے کام روز ایسے ہی تھے۔ لڑکا بہت تھکا رہا تھا، پانی مانگے تو پانی نہ دیا۔ لڑکی نخرے چونچلے فیشن ختم ہی نہیں ہوتے۔ جس دن وہ لڑکی سے اپنی بیوی سے غصہ کرتا، اسی دن بیوی نہ بیماری کا بہانہ بناتی اور نہ اپنا بیگ اٹھاتی اور ماں گھر آ جاتی۔ ایسے کرتے کرائے نا اس کو 2 لڑکے اور 1 لڑکیاں ہو گئی، یعنی 3 بچے ہو گئے، لیکن لڑکی سدھری نہ۔ جب لڑکے گھر آتی تو باپ اس کا سمجھا بجھا کے بیٹی کو اسی رات چھوڑ کے بھی آتا اور اپنے داماد سے معافی بھی مانگتا۔ داماد ہر بات برداشت کرتا رہا۔ ایک دن داماد کو نا کسی بات پہ غصہ آ گیا، اور یہ جو لڑکی آگے سے چپ ہی نہ کرے، ٹیں ٹیں کرتی جائے۔ داماد کے منہ سے وہ الفاظ نکل گئے جو نہیں نکلنے تھے، طلاق کے 3 بول ادا کیے اور لڑکی کو فارغ کر دیا۔ لڑکی کو خاص محسوس نہیں ہوا۔ لڑکی نے فوراً فون کیا اپنے باپ کو، کہتی ہے کہ نا ابو مجھے آ کے اب لے جائیں، میرا ان سے جھگڑا ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اب جلدی آئیں بس۔ ابو جناب سارے کام چھوڑے، رکشہ پکڑا، بیٹی گھر پہنچ گئے۔ بیٹی نے دروازہ کھولا، سیدھے داماد کے پاس گئے ہیں، اسے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بنا سماجت کی معافی مانگی کہ میری بیٹی لاڈلی ہے، نخروں سے پلی ہے، بیٹا اس کو معاف کر دے۔ وہ نا لڑکا اپنے سسر کی طرف مڑتا ہے، کہتا ہے انکل اب نا پانی سر سے گزر چکا ہے، میں اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ اتنا کہنا تھا جناب، انکل کے جو تھے نا، لڑکی کا باپ تھا، وہ دھڑم لڑکی زمین پہ گرا ہے۔ لڑکی بھاگی بھاگ آئی ہے، باپ کو ہوش دلوایا، پانی پونی چھٹکا ہے، باپ کو ہوش آئی ہے، اور کہتا ہے جلدی رکشہ منگاؤ جائیں گے۔ لڑکا کہتا ہے انکل میں ڈرائیور کو بولتا ہوں گاڑی نکالتا ہے، اب گھر چھوڑاتا ہے۔ کہتا نہیں بیٹا رہنے دو۔ کہتا نہیں میں چھوڑا تھا ڈرائیور۔ آخر ڈرائیور کو بلایا، گاڑی میں بیٹھے، گھر چلے گئے۔ سارے راستے ابو نے کوئی بات نہ کی، ایسے لگتا تھا کہ ابو کے نا اندر طوفان نا جوالا مکھی پھوٹنے والا ہے۔ خاموش تھے بالکل، آنکھیں لال تھی، چہرہ سرخ تھا، عجیب سی حالت تھی ابو کی۔ گھر پہنچتے مجھ کو لڑکی کو بانس سے پکڑ کے نا اس کی ماں کے پاس لے گئے ہیں، کہتے دیکھ تیرے صلہ مل گیا، جو تو پٹیاں پڑھاتی رہی ہے، جو ٹیوشن دیتی رہی ہے، اس کا صلہ مل گیا ہے، اس مبارکباد دے، طلاق لے کے آئی ہے۔ اب یہ تو طلاق لے کے آ گئی ہے، اس کا انعام تم کو تو ملنا چاہیے،
اس کا سارا کریڈٹ تم کو ملنا چاہیے، تم ٹیوشن دی ہے نا۔ تو باپ نے بھی وہ لفظ کہے جو نہیں کہنا چاہیے تھے، باپ نے بھی 3 بار طلاق طلاق کہا اور ماں کو طلاق دے دی۔ بڑا عجیب سا منظر تھا۔ اب ابو کہتے ہیں اب 2 طلاق یافتہ عورتیں ہو گئی نا، عدت آرام سے گزرے گی، سکون سے بیٹھ کے سوچنا کہ تم کو طلاق کیوں دی ہے۔ اور کہہ کے ابو گھر سے باہر چلے گئے۔ اب ابو 4 دن ہو گئے واپس ہی نہ آئے۔ اب بڑے پریشان، ابو کہاں ہیں؟ وہ عدت شدت بھاڑ میں گئی، پوتا نہیں ادھر عدت میں کیا کرنا ہے، ابو کو ڈھونڈتے پھرے ہیں پورے شہر میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں گھر میں، کبھی ادھر کبھی پولیس اسٹیشن میں، ہر جگہ رپورٹ بھی کرا دی۔ چوتھے دن چچا داد کزن کہتا ہے میں آپ کے ابو کو لے کے آ رہا ہوں۔ ابو کو لے کے تو آئے، تسلی ہوئی، شکر ہے ابو آ رہے ہیں۔ جب دیکھا کہ ابو کو ایدھی والوں کی ایمبولینس لے کے آ رہی ہے اور ابو کی لاش کفن میں لپٹی پڑی ہے، ابو انتقال فرما گئے تھے۔ ایدھی والے نے بتایا نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، نہ کوئی چوٹ لگی ہے، ان کا شاید ہارٹ اٹیک آیا، سڑک پہ لاش پڑی تھی ہے، ہم تو ڈھونڈتے پھر رہے تھے ان کے والی وارث کون ہے۔ تو شکر ہے آپ کا یہ بندہ پہنچا، اس نے بتایا میرے چچا ہی ہے۔ اب وہ لڑکی حیران پریشان، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لڑکی کا جب ابو گھر سے نکلے گئے تھے نا، ابو کا بار بار چہرہ وہ سوچتی ہے کہ ابو اتنے غصے سے نکلے تھے، ابو کی میں قاتل ہوں، ابو کی ماں قاتل ہے۔ ابو کے دفنانے کے بعد امی سے لڑائی کرتی ہے، جھگڑا کرتی ہے۔ اگر آپ کو ابو نے پہلے طلاق دے دی ہوتی نا، آج میری طلاق نہ ہوتی اور ابو بھی زندہ ہوتے، ابو کی آپ قاتل ہو۔ اس کی ماں کہتی جا جا کام کر، تمہارا باپ تھا اس قابل۔ ماں اتنی بےعزتی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی نا، اس کا احساس ہی نہیں تھا۔ تمہارا باپ ہے اس قابل تھا اور تمہارے شوہر کو تمہاری قدر کہاں تھی، تم تو ہیرا ہو۔ بجائے اپنی غلطی ماننے پہ، شرمندگی ہونے پہ اور اترا رہی تھی۔ لڑکی سوچتی ہے واقعی میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تو بالغ تھی نا، میں تو سمجھدار تھی، میں کیوں ماں کی باتوں پہ سنی، میں نے اپنا گھر برباد کیا۔ اب سوچتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں، وہ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال کرتا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ ابو نے گھر پورا کمپلیٹ کیا ہوا تھا، اوپر والا گھر جو ہے نا کرائے پہ چڑھا دیا، اور ابو کی پینشن آتی تھی جس سے کسی کا ہاتھ نہیں کرنا پڑا، ورنہ سارے رشتہ دار جتنے عزیز اہکار تھے نا، ماں کے جاننے والے اور خاص طور ددھال والے، انہوں نے تو الٹا ہم سے ملنے جلنے چھوڑ دیا۔ وہ کہتے تمہارے بیٹے کے قاتل ہو۔ واقعی بات بھی صحیح تھی، لڑکی کہتی ہے بات بھی صحیح تھی۔ اب اس کہانی میں 2 عورتیں ہیں۔ اب وہ عورت، جو کوئی بھی عورت ہو، اپنی بیٹی کے بیڈ روم میں دخل اندازی کرے گی، کچن میں دخل اندازی کرے گی، اس کے معاملات میں ٹیوشن پڑھائے گی بیٹی کو، اس گھر میں طلاق کی ڈگری تو لازمی بن جاتی ہے۔ اب ہم لوگ کرتے کیا ہیں، ذرا سی بات ہو فون اٹھا دیا، آ جا بیٹی گھر پہ۔ کہیں بیٹی بھی غلط ہوتی ہے، کہیں داماد بھی غلط ہوتا ہے، لیکن ہم کو صرف اپنی بیٹی غلط لگتی ہے۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ اور میں تو کہانی سناتا ہوں، معاشرتی کہانی ہے، میں تو گھر بیٹھ کے بناتا نہیں ہے، تو آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن کسی کو نہ دکھائے جس گھر میں 2 طلاق یافتہ عورتیں اور باپ جناب ایسی موت مرا ہو کہ شاید پانی کو بھی ترستا رہا ہوگا، کس طرح تڑپ تڑپ کے مرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین۔